لیسا بامانیکم، یہ بہت لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، ولا امانیجی اہل الکتاب، اے مسلمانوں نہ تمہاری امانیجی امنیہ تمنا کو کہتے ہیں، نہ ہی تمہاری خواہشات سے کچھ بننے والا ہے، نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ بننے والا ہے۔ جیسا کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، سید ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی بھیجے، ہم تو بڑے برگزیدہ لوگ ہیں، سید ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کرنا ہی کرنا ضرور دوست۔ یہی کام امت مسلمہ نہیں کر رہی، یا اللہ جیسے بھی ہیں تیرے آقا کی امت سے ہیں، ہمیں پتہ ہے تُنہیں بخش دینا۔ یہ لیسا بامانیکم، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تم خام خواہ تمنا کر کے بیٹھے ہوئے ہو، کوئی اس کی اوقات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے جو سردار ہیں، ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، یہ ہاتھ دونوں کر اپنے سر کے اوپر رکھے ہوئے ہیں ٹینشن کی وجہ سے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میں نے ہر قیامت والے دن صرف وہ بندہ جنت میں جائے گا جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی، بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے سوال کیا کہ آپ بھی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہم ان کے ساتھ اپنا کمپیریزن کر کے دیکھ لیں، کس بات کی مولی ہم، کس چیز کا اللہ تعالیٰ کے اوپر دوست جما رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولییا ولا نصیرا، برے اعمال کرو گے کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت والے دن، اتنی پھینٹی لگے گی کوئی مدد کرنے کے لیے آ نہیں سکتا تمہاری، چیختے رہو گے پکارتے رہو گے ہزاروں سال تک، سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ اگر نیک عمل کرو گے، وہ مرد کرے یا عورت کرے، ہو وہ مومن، ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا۔ آگے عورتوں کے مسائل ہیں رکوع کے بعد۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں عورتوں کے مسائل کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتویٰ دے دی ہے اس کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، یتیم عورتوں کے متعلق یہ تم تلاوت بھی کرتے ہو، یہ نہیں حکم پہلے بھی نازل ہو چکا ہوا لیکن اس کی مزید تفصیل ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اللاتী لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ اچھا وہ مرد جو ان کے لیے لکھ دیا گیا وہ نہیں دیتے، یعنی حق مہر جو عورت کا وہ ادا نہیں کرتے، ان کا کیا، عورت اس یعنی کہ اپنے مرد سے وہ کس طرح نکلوائے گی؟ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور بیوی کو بالکل ہی معلقہ کر کے چھوڑ دیے، لٹکا دیے، اس کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے، اور یہ رغبت رکھتے ہیں کہ کسی دوسری عورتوں سے نکاح کریں، اس کو بالکل ہی چھوڑ دیے، نہ اس کا حق مہر دے رہے ہیں، یا تو طلاق دے کے فارغ کریں۔ اسی طرح والمستضعفین من الولدان، یتیم بچے جو ضعیف ہیں کمزور ہیں ان کے ساتھ جو معاشرے میں ظلم کیا جاتا ہے اس کا حکم ہے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، حکم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ قائم ہو جاؤ یتیموں کے ساتھ، انصاف کیا کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، جو بھی تم خیر کرو گے اللہ تعالیٰ جان رہا ہے۔ اس کے بعد یہی زیادہ تر معاشرتی مسائل ہی چل رہے ہیں۔ نکاح کے حوالے سے کہا گیا کہ اگر جھگڑا ہو جائے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہ پہلی تو بات یہی ہے، اسلام یہی چاہتا ہے کہ خاندان نہ ٹوٹے، زیادہ سے زیادہ فوکس اسی بات کے اوپر ہو، جو پنچایت جو بیٹھی ہوتی ہے اس کے ذہن میں اصلاح کی نیت ہونی چاہیے۔ آج کل جو ہماری پنچایت ہے اس طرح کی نہ ہو، جو بات کو مزید مسالے لگاتے ہیں کہ اچھا یہ ہو گیا تو تم نے ابھی تک اس کو طلاق نہیں دی، اس طرح مسالے لگانے والی بات نہیں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں خیر رکھی ہے اللہ تعالیٰ۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسان کی، اس کا سادہ ترجمہ کریں تو انسان کی فطرتاً انسان کنجوس ہوتا ہے، اپنا مالی مفاد سامنے رکھتا ہے، یعنی عورت کو کہا جا رہا ہے کہ خامن سے جان چھڑوانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑے سے پیسے دے کے جان چھڑوا لو، حق مہر واپس کر دو، یا ویسے ہی اس کو کچھ رقم دے دو۔ انسان لالچی ہوتا ہے، وہ چھوڑ دے گا اگر طلاق نہیں دے رہا تو۔ لیکن مردوں کو وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کرو، اچھا سلوک کرو بیویوں کے ساتھ، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرو، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کسی صورت تم اس چیز کے اوپر استطاعت رکھ ہی نہیں سکتے کہ تم اپنی زیادہ بیویوں کے درمیان یعنی کہ عدل و انصاف سے کام لے سکو۔ یہ دل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ دل اگر کسی بیوی کی طرف مائل ہو گیا تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ جہاں تک تو بات ہے مال پیسے کی، خرچہ میں سب کو جتنا جس کا بنتا ہے وہ دے رہا ہوں، لیکن اب دل کی بات ہے تو میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی رجحان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سب سے زیادہ تھا، وقت ان کو زیادہ دیتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگا کرتے تھے کہ میری اس وجہ سے قیامت والے دن پکڑنا ہو۔ دل کا ملان تو کسی بھی طرف ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت انتہائی زبردست ہے، 133 نمبر صفحے کے شروع میں، اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین۔ یہ اسی چیز کا انکار ہے جو آج امت مسلمہ میں چیز پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے۔ ہم کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، بہت سخت آیت ہے۔ اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس، اے لوگو اگر اللہ تعالیٰ تم سارے کے ساروں کو لے جائے، ختم کر دے۔ 7.8 بلین اس وقت دنیا کی آبادی ہے، یعنی 7.5 ارب سے بھی زیادہ، سارے کے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ایک جھٹکے میں ختم کر دیں۔ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، نئی مخلوق لے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، بالکل اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے۔ تم کس بات کی مولی ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر دوست جمانے کی کوشش کر رہے ہو؟ معاف کرنا ہی کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے، نیک مال کرو گے پھر، ورنہ نہیں۔ آگے آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا، یہ انداز بہت زبردست ہے۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اسی لیے میں اکثر یہی ترجمہ کیا کرتا ہوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں۔ لکھا یہی ہوتا ہے ترجمے والے قرآنوں میں، اور اس کا ترجمہ بنتا بھی یہی ہے، آمنو، جو ایمان لائے ہو۔ لیکن حقیقی ترجمہ کیونکہ ہمیں خطاب ہو رہا ہے، وہ لوگ جو ایمان کا صرف دعویٰ کرتے ہیں، آمنو، صحیح طرح ایمان لے کے آؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، اور پچھلی شریعتوں پر، فرشتوں پر، اور یہ تمام چیزوں پر، یوم آخرت پر، اپنی تقدیر کے اوپر، 6 چیزیں۔ آگے سے منافقین کا تذکر شروع ہو رہا ہے، جو ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، کبھی ایمان کبھی کفر، کبھی ایمان کبھی کفر، تماشا لگایا ہوا ہے۔ منافق ہمیشہ رنگ باز قسم کا ہوتا ہے، ادھر اس کا دوسرا چہرہ ہے، دوسری طرف جائے گا وہ دوسرا چہرہ دکھا دیتا ہے۔ مسلمانوں سے بھی ہمدردی ہے، اور دوسری طرف امریکی صدر کے ہر ناشتے پر بھی وہ موجود ہوتا ہے، یہ منافق کا چہرہ ہوتا ہے۔ کفار کی بھی اس نے راضی رکھنا ہوتا ہے لازمی طور پر، کفر میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، قطعاً اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، یہ تو کفار سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہیں۔ بشر المنافقین، خوشخبری دے دیں منافقین کو۔ وہ کیوں؟ منافقین اور خوشخبری کس چیز کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک قسم کا عذاب ہے، یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کو، سنا دو۔ اچھا آگے ایک آیت چھوڑ کے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا۔ اس آیت میں یہ حکم ہے کہ ایمان والوں کو اس چیز سے روکا جا رہا ہے کہ ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جا رہی، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، وہاں سے اٹھ جاؤ، وہاں بیٹھنا نہیں ہے۔ نیو ایئر نائٹ کی یہ جو بے حیائی والی مجلسیں ہوتی ہیں، یہاں انسان بعض اوقات ناک نہ کٹ جائے، خاندان کا نام رکھنے کے لیے شادی میں چلا جاتا ہے، وہاں شرابیں چل رہی ہیں، حرام چیزیں چل رہی ہیں، اور بڑے فخر سے انسان کہتا ہے جی الحمدللہ میں نے تو نہیں نہ پی، نہ، گناہ اس کو ضرور ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کسی ایسی دعوت میں جاتا ہے، اگرچہ اس میں 100 ڈشیں رکھی گئی لیکن 100 میں سے ایک حرام تھی، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا، وہ صرف وہاں سے جا کے ہو کے آ گیا، گناہ اس کو بھی ملے گا، وہ گیا کیوں تھا؟ حوصلہ افزائی تو کی ہے نا اس نے اپنے عمل سے۔ ایسی مجالس میں جانا حرام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے نافرمانی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، وہ کوئی موضوع تبدیل کر لیں، اس معاملے سے توبہ کر لیں، بعد آ جائیں پھر، ورنہ انکم اذا مثلہم، تم بھی انہی کی مثال ہو جاؤ گے، منافقین کی طرح ہی تم بھی ہو جاؤ گے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والا، کفار کو اپنا اس طرح کا دوست نہ بنانا، مومنین کو چھوڑ کر کے دلی دوستی کفار سے لگا لی جائے، نہ اس طرح نہیں۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ایک واضح دلیل فراہم کر دو، حجت قاطع اللہ تعالیٰ کو دے دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے سکے؟ یہ تو تم اللہ تعالیٰ کو وجہ دے رہے ہو کہ بالکل ویلڈ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عذاب دے گا، کفار سے دوستی لگاتے ہو، دعوے اللہ تعالیٰ سے محبت کے ہیں اور دوستی کفار سے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کے حوالے سے پورے قرآن کی سب سے سخت آیت، منافقین سب سے جہنم کے نیچے والے درجے میں ہوں گے۔ مفسرین نے گنے قرآن کا پورا وسیع مطالعہ کر 7 تقریباً درجے بنتے ہیں، اور یہ جو منافقین کے لیے خاص ہے اس کو حاویہ کہتے ہیں، یہ جو ایک تندور ہے منافقین کے لیے تیار کیا گیا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ آخری آیت سپارے کی، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ،
یہ منافقین کو دعوت ہے، ترغیب ہے، بعد آ جاؤ ابھی بھی بہتر ہے، ایمان صحیح اتنا لے آؤ، یہ کیا تم نے تماشا لگایا کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو انتہائی غفور الرحیم ہے، لیکن کرتوتیں تمہاری اس طرح کی مسلسل غصہ دلانے والے کام ہیں، تو پھر یہ تو ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا تمہیں عذاب دے گا۔ ان شکر تم، اگر دو کام تم کرتے رہو، شکر والی زندگی اور ایمان والی زندگی گزارو بس۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ شاکرن یعنی نیکیوں کی بہت زیادہ قدر کرنے والا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنو، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا مجیر 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 یا مجیر